بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں ہم فائدہ نمبر 4 پڑھ رہے تھے۔ نوع اول میں نوع اول جو صحیح حدیث سے متعلق ہے، نوع اول کی بحث شروع کرنے سے پہلے ہم نے علم الحدیث کی تعریف پڑھی، موضوع، غرض اور غایت، جو کتاب کا مفصل مقدمہ ہے وہ ہم نے پڑھا۔ شروع میں آغاز کے درس میں ہم نے مصنف کے جو مختصر احوال زندگی تھے اور اس کتاب کو منتخب کرنے کی جو وجہ ہے وہ ہم نے پڑھی۔ مصنف نے اس کتاب میں علوم الحدیث کے 65 انواع وہ ذکر کیے ہیں، اور سب سے پہلے آغاز اپنی کتاب کا صحیح حدیث کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جس کی وجہ ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ علوم الحدیث اس علم کو پڑھنے کا بنیادی مقصد اور فائدہ ہی صحیح حدیث کی پہچان ہے اور صحیح حدیث کو معلوم کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کی غرض اور غایت میں پڑھا تھا کہ معرفت الصحیح من الضعیف یا معرفت المقبول من المردود، تو بنیادی مقصد اور پھر مقبول میں بھی جو صحیح حدیث ہے یہ تو اسی کا تمیز بنیادی طور پہ یہی مقصود ہے۔ دیگر تمام علوم اسی علم کے گرد گھومتے ہیں اور اسی کے تابع ہیں اور اسی کے خادم ہیں۔ صحیح حدیث کی تعریف میں مصنف نے 5 شرائط ذکر کی، 3 وجودی ثبوتی اور 2 عدمی اور سلبی۔ 5 شرائط: اتصال الاسناد، راویوں کا عدل جس کی جمع عدول آتی ہے، راویوں کا عدل اور ضابط ہونا، راویوں کا عدل ہونا 2، راویوں کا ضابط ہونا 3، روایت شاذ نہ ہو اور وہ معلل نہ ہو، اس میں کوئی خفیہ علت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مصنف نے یہ جو 2 اصطلاحات تھیں، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث غیر صحیح، ان 2 اصطلاحات کی وضاحت کی کہ ھذا حدیث صحیح سے مراد کہ اس حدیث میں یہ 5 شرائط یہ موجود ہیں، اور غیر صحیح میں 5 شرائط میں یا ایک نہیں ہے یا ایک سے زیادہ شرائط نہیں ہے۔ مصنف نے حدیث صحیح کے ساتھ پھر بعض جو مہم فوائد ہیں، اہم فوائد ہیں وہ شروع کی۔ یہاں پہ اس نوع اول میں مصنف نے 8 اہم فوائد ذکر کیے ہیں۔ یہ پہلے فائدے میں انہوں نے اصح الاسانید ذکر کیا کہ محدثین کس سند کو سب سے زیادہ صحیح سند کہتے ہیں، لیکن اس باب میں اختلاف اتنا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ولہذا نر الامساک، کہ اس سلسلے میں ہم توقف کو ہی دیکھتے ہیں اور توقف ہی کرتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ محدثین کے درمیان اس سلسلے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک محدث کے نزدیک، بخاری کے نزدیک ایک سند وہ اصح الاسانید ہے، دوسرے محدث کے نزدیک دوسری سند وہ اصح الاسانید ہے، پھر اسی طرح یمن والوں کے ہاں ایک سند اصح الاسانید ہے، شام والوں کے ہاں دوسری سند اصح الاسانید ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ باب اس میں اختلاف اتنا ہے کہ توقف ہی بہتر ہے۔ دوسرے فائدے میں مصنف نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے پاس اگر غیر مشہور کتابوں میں کہ ایسی روایات ہم پالیں کہ اس میں بظاہر وہ سند صحیح الاسناد ہو، تو کیا ہم ان احادیث پر بھی اعتماد کریں اور ان پر بھی صحت کا حکم لگائیں؟ مصنف نے کہا نہیں،
بلکہ چاہیے یہ کہ ہم حدیث کی صحت میں جو مشہور اور معتمد تصانیف ہیں اور حدیث کے احکام میں ہم ان محدثین پر اعتماد کریں کہ جو گزر چکے ہیں اور جو متقدمین اور پہلے دور کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو پھر کہا کہ ان سندوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں ہے سلسلۃ الاسناد، اس کا باقی رہنا ایک فائدہ وہ حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے فائدے میں مصنف نے یہ ذکر کیا کہ علماء کے نزدیک صحیح میں کون کون سی کتابیں وہ لکھی گئی ہیں، تو 3 کتابیں ان کے حوالے سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے امت میں اقوال پائے جاتے ہیں، اور امام شافعی موطأ مالک کے بارے میں ان کا یہ قول ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح کتاب نہیں ہے۔ لیکن پھر جواب دیا گیا کہ دراصل امام شافعی نے یہ قول یہ بخاری اور مسلم کے وجود سے پہلے کیا تھا۔ اسی فائدے میں، تیسرے فائدے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دیتے ہیں، تو جزوی طور پر اگر صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دی جائے اس اعتبار سے کہ صحیح مسلم کی جو ترتیب ہے وہ بخاری سے بہتر ہے، تو اس اعتبار سے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن نفس صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فضیلت ہے تو یہ قول مردود ہے۔ چوتھا فائدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ آیا بخاری اور مسلم نے تمام صحیح احادیث کا استیعاب کیا ہے؟ تو مصنف نے کہا نہیں، نہ تو انہوں نے استیعاب کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ خود ان کے اقوال اس بات پر دال ہیں کہ ہم نے بہت ساری صحیح احادیث ان میں سے یہ ان احادیث کو منتخب کیا ہے اور چنا ہے، اور ہم نے طوالت کی غرض سے بہت ساری صحیح روایات کو ہم نے چھوڑا ہے، اور امام مسلم نے، بخاری نے تو طوالت کی غرض سے چھوڑا ہے، اور امام مسلم نے تو اپنی صحیح میں انہی روایات کو انہوں نے جگہ دی ہے کہ جن پر 4 محدثین وہ متفق ہو جائیں، جو احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین، عثمان ابن ابی شیبہ اور سعید ابن منصور الخراسانی۔ پھر حافظ ابو عبداللہ ابن الاخرم الحافظ، ان کا قول تھا کہ بخاری اور مسلم سے بہت کم تعداد میں صحیح احادیث وہ رہ گئی ہیں، مطلب یہ کہ جو زیادہ روایات ہیں وہ بخاری اور مسلم میں ہے، اس سے باہر تعداد جو ہے یہ کم رہ جاتی ہے۔ لیکن پھر ہم نے نووی کا قول ذکر کیا کہ صرف بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ بات کرنا یہ محل نظر ہے، زیادہ سے زیادہ اگر اصول خمسہ کے حوالے سے یہ بات کی جائے تو پھر یعنی یہ قول درست بنتا ہے۔ اگر بندہ یہ کہے، یعنی اگر حافظ عبداللہ ابن الاخرم نے یہ کہا ہوتا کہ ان 5 کتابوں میں سے صحیح احادیث زیادہ روایات انہی میں سے ہیں اور ان سے باہر جو ہے وہ کم رہ جاتی ہیں، تو پھر اس قول کا ایک جواز بنتا تھا، لیکن صرف بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ بات کرنا یہ درست یہ نہیں ہے۔ اور پھر مصنف نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک معترض اعتراض کرے مستدرک علی الصحیحین حاکم کی، وہ تو ایک بڑی کتاب ہے کہ جن میں انہوں نے بیشتر روایات کو جو بخاری اور مسلم نے ذکر نہیں کی، اور وہ بہت ساری روایات کو اپنی مستدرک میں وہ لائے ہیں، پھر بخاری اور مسلم کی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ مصنف نے ایک جانب اگر مستدرک کا حوالہ دیا کہ وہ تو کتاب کبیر ہے، دوسری جانب خود بخاری کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں، اور جب ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں تو بغیر تکرار کے 4,000 ہیں، تو اگر بغیر تکرار کے اس احادیث مرفوعہ کو لے لیا جائے تو
یہ 96,000 احادیث یہ کہاں پہ ہیں؟ اسی طرح اگر تکرار کے ساتھ بھی لیا جائے، چلے 7,500 روایات کر لیں، تو پھر بھی یہ 92-93,000 احادیث یہ کہاں گئیں؟ تو پھر انہوں نے یہ بھی جواب دیا کہ محدثین یہ جو اتنی کثیر تعداد میں روایات کی تعداد ذکر کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ محدثین اس میں صحابہ کرام کے آثار، ان کی روایات اور تابعین کے اقوال وغیرہ وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر متن ایک ہو لیکن وہ کئی اسانید سے مروی ہو، تو محدثین مختلف سندوں کو مختلف احادیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا چلے ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو زائد صحیح احادیث ہیں یہ کن کن کتابوں میں، کن کن مصادر میں یہ پائی جائیں؟ تو مصنف نے ابو داود، سنن ابو داود، اسی طرح جامع ترمذی، سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، دارقطنی، ان کا تذکرہ کیا، لیکن وہاں پہ یہ شرط لگائی کہ یہاں پہ آنکھیں بند کر کے صرف ان کتابوں میں روایت کا موجود ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے برعکس ان محدثین نے اپنی کتابوں میں صحیح اور غیر صحیح ہر قسم کی روایات کا اہتمام کیا ہے۔ یعنی صحیح اور غیر صحیح کا مطلب یہ کہ بعض روایات میں وہ 5 شرائط وہ موجود ہوں گی، اور بعض روایات میں وہ 5 شرائط ان میں سے کوئی شرط وہ نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے جی ان روایات کو دیکھا جائے گا کہ اگر کسی امام نے اور اگر کسی محدث نے کہ جس کی صحت حدیث پر تنصیص، کہ وہ کسی حدیث پر صحت کا حکم لگائے، تو اگر اس نے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھا جائے گا۔ پھر انہوں نے مستخرجات کا ذکر کیا کہ ان کتابوں کے ساتھ مستخرجات بھی ملا لی جائیں، تو مستخرجات میں پھر بعض نے مستخرجات یعنی وہ کتابیں کہ جس میں ان کتابوں کے مصنفین نے جس کتاب پر وہ استخراج کر رہے ہیں، جس طرح مثلا ابو عوانہ نے صحیح مسلم پر استخراج کیا ہے، تو وہی صحیح مسلم کی روایات وہ لائے ہیں، لیکن ان اسانید سے، ان سندوں سے لائے ہیں کہ جو صحیح مسلم درمیان میں نہ آتا ہو، صحیح مسلم درمیان میں نہ آتا ہو، یعنی وہ اپنی سند سے اس روایت کو اللہ کے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ روایات وہی صحیح مسلم کی ہوتی ہیں، لیکن اپنی سند سے اسے بیان کرتے ہیں کہ درمیان میں جس کتاب پر وہ استخراج کر رہے ہیں اس صاحب کتاب کا نام جو ہے وہ سند میں نہ آئے۔ مثلا صحیح مسلم پر کوئی استخراج کر رہا ہے، ابو عوانہ نے کیا ہے، تو اس کی سند میں صحیح مسلم یعنی امام مسلم کا نام نہیں آئے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے صحیح بخاری پر استخراج کیا ہے، تو مثلا صحیح بخاری کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، تو وہ اس سند سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ بخاری کا حوالہ اس میں نہ آئے۔ یہ سند کہیں بخاری کے شیخ میں جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور مستخرجات کا فائدہ جو ہے وہ اگلے فائدے میں انشاءاللہ وہ آئے گا، فائدہ نمبر 5 میں۔ تو مستخرجات کو بھی اگر ساتھ میں ملا دیا جائے تو پھر یہ صحیح احادیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو زائد صحیح احادیث ہیں تو یہ ہمیں ان کتابوں میں مل سکتی ہیں۔ مستخرجات کا ایک فائدہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ، اور بعض فوائد جو ہیں وہ فائدہ نمبر 5 الخامسہ میں آ جائیں گے، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے یہ فائدہ ذکر کیا کہ مستخرجات میں جو جو اصل کتاب میں بعض محذوف باتیں ہوتی ہیں، تو ان مستخرجات میں ان کا تتمہ یعنی وہ محذوف عبارتیں وہ نکل آتی ہیں۔ جب ایک مستخرج جو ہے، جو استخراج کر رہا ہے، بات کا جو مصنف ہے وہ جس کتاب پر استخراج کر رہا ہے، تو اس کی سند میں وہ بعض محذوفات جو اصل کتاب میں نہیں ہوتی تو اس کی سند میں وہ بھی نکل آتی ہیں، اور یا یعنی اصل کتاب پر تشریح جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ ہمیں مستخرجات میں بھی ملتی ہیں۔ اور یہی نمونے ہمیں جن لوگوں نے
صحیح بخاری اور یعنی لازمی نہیں کہ صرف مستخرجات میں، بلکہ ابو عبداللہ الحمیدی نے الجمع بین الصحیحین، بخاری اور مسلم کی روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے اپنی سند سے، تو انہوں نے اس میں بھی یعنی بہت سارے تتمات اور بہت سارے زیادات جو ہیں وہ اپنی سند میں وہ کیے ہیں۔ گزشتہ درس میں اسی فائدہ نمبر 4 میں جب انہوں نے حافظ اخرم کا قول ذکر کیا تھا کہ بخاری اور مسلم سے باہر بہت کم تعداد میں روایات وہ رہ جاتی ہیں، بخاری اور مسلم سے صحیح روایات کم جو ہے وہ چھوٹ گئی ہیں، تو وہاں پہ حافظ ابن الصلاح نے ایک معترض کے اعتراض کی شکل میں اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، صرف مستدرک کو ہی دیکھ لیں، وہ تو کتاب کبیر ہے، وہ تو بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں ڈھیر ساری روایات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کہ جو بخاری اور مسلم سے رہ گئی ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ اسی صاحب مستدرک کا، حاکم کا اور اسی طرح المستدرک کا ذکر وہ کر رہے ہیں، جی اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ حاکم انہوں نے مستدرک میں روایات جو ہے وہ کیسے لائے ہیں، اور پھر ان روایات پر انہوں نے جو حکم لگایا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور پھر حاکم کے بارے میں افراط اور تفریط جو ہے یہ بھی پایا جاتا ہے۔ حاکم کے بارے میں عام طور پہ یہ محدثین جیسے حافظ ذہبی نے بھی ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ حاکم کے حوالے سے یہ قول پایا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہے، رافضی ہے، یعنی یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، رافضی خبیث، رافضی ہے اور خبیث ہے، لیکن پھر خود ذہبی نے اس قول کی تصحیح کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ یحب الانصاف، کہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ قرآن بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جملہ سورہ مائدہ میں 2 مرتبہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حاکم کی مستدرک میں ایسی روایات ہیں کہ جن پر محدثین نے جرح کی ہے، اور حاکم کی ان روایات میں ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جو اہل تشیع اور روافض ان کے نظریات کی تائید کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں صرف حاکم متفرد نہیں ہے، بلکہ دیگر محدثین کی کتابوں میں بھی ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ انشاءاللہ ہم کبھی گفتگو جو ہے وہ کر لیں گے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں میں جو روات پائے جاتے ہیں تو ان میں تشیع ہوتا ہے، اور بعض میں باقاعدہ غلو کی حد تک وہ تشیع ہوتا ہے، یعنی ان میں وہ شیعیت وہ ہوتی ہے، تو صرف حاکم اس سلسلے میں متفرد وہ نہیں ہے، اسی لیے حاکم کی کتاب مستدرک وہ مکمل طور پہ اسے یعنی متروک کرنا اور اسے بالکل فائدے سے خالی سمجھنا، یہ ذہبی بھی کہتے ہیں اللہ یحب الانصاف مر رجل برافضی، یہ شخص، یہ محدث، یہ رافضی نہیں تھا، رافضی اور یہ نہیں تھا، بلکہ ٹھیک ہے تشیع ہوتا ہے راویوں میں، یعنی ایک جانب، اور محدثین میں کہ جن محدثین سے باقاعدہ ہماری سندوں میں روایات آئی ہیں تو ان میں یہ ایک پایا جاتا ہے، یہ ایک اختلاف شروع سے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ پر وہ فضیلت دیتے ہیں، تو یہ چیز وہ بہت سارے راویوں میں یہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی شخص اس کی نہ تکفیر جائز ہے اور نہ اسے یعنی اس پر ایسا سخت فتویٰ جو ہے وہ لگانا وہ مناسب ہے۔ باقی ماندہ حاکم کے روایات اس پر محدثین نے تعاقب کیا ہے، اور حاکم کے جن روایات کے ساتھ اختلاف ہے تو ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ ابو عبداللہ الحافظ
یہ پہلے اس روایت کا، اس عبارت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وعدنا الحاکم ابو عبداللہ الحافظ بالزیادتی، اور اہتمام کیا ہے ابو عبداللہ الحافظ الحاکم نے بالزیادتی فی عدد الحدیث الصحیح، صحیح حدیث کی تعداد کو زیادہ کرنے میں، کیونکہ اس سے پہلے اسی چوتھے نمبر فائدے میں ابن الصلاح نے ذکر کیا تھا کہ مستدرک جو کتاب کبیر ہے، اور وہ تو یعنی بہت ساری ایسی روایات پر مشتمل ہے کہ جو بخاری اور مسلم نے ذکر نہیں کی، تو یہاں پر ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو زائد احادیث ہیں صحیح، کن کن کتابوں میں ہے، تو اس سے پہلے ابن الصلاح نے ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، دارقطنی مستخرجات کا ذکر کیا، تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ حاکم نے بھی صحیح حدیث کی تعداد کو زیادہ کرنے میں اس کا اہتمام کیا ہے۔ کس چیز پر زیادت مراد ہے؟ علامہ فی الصحیحین، صحیحین کی روایات سے زیادہ، صحیحین کی روایات سے زائد احادیث، اس کو جمع کرنے کا حاکم نے بھی اہتمام کیا ہے۔ وجمع ذلك فی کتاب، اور ان صحیح احادیث کو جمع کیا ہے انہوں نے فی کتاب، اپنی کتاب میں، سماہو کہ انہوں نے نام رکھا ہے اس کا المستدرک، اس کا پورا نام المستدرک علی الصحیحین ہے، یعنی المستدرک علی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر استدراک کیا ہے۔ مستدرک آسان تعریف یہ ہے کہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں، اور یہ تیسیر و مصطلح الحدیث میں وہاں پہ ہم نے جو مختلف محدثین نے جو جن کتابوں کو جس ترتیب سے انہوں نے جمع کیا ہے، تو جامع کسے کہتے ہیں؟ تو مثلا بخاری پر جامع کا اطلاق کیا جاتا ہے، اسی طرح ترمذی پر سنن کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے، جامع کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ ابو داود، نسائی، ان کی کتابوں پر سنن، تو سنن اسے کیا، کس وجہ سے؟ تو اسی طرح مستدرک یہ کن کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ جس طرح مستخرج کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کتاب پر مستخرج استخراج کر رہا ہے تو انہی روایات کو وہ اپنی سند سے لاتا ہے، بشرطے کہ وہ صاحب کتاب اس سند میں نہ آئے۔ مستدرک کسے کہتے ہیں؟ مستدرک ایسی کتاب کو کہتے ہیں، مثلا حاکم نے جو مستدرک لکھی ہے، ایسی کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی مصنف کی، اب چونکہ حاکم نے صحیحین پر استدراک کیا ہے، تو یہ جو کسی مصنف کی، تو اس میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، امام بخاری اور امام مسلم مراد ہیں، جس میں کسی مصنف کی چھوٹی ہوئی روایات، چھوٹی یعنی وہ روایات جو اس نے چھوڑی ہیں یا اس سے رہ گئی ہیں، تو جس میں کسی مصنف کی چھوٹی ہوئی روایات، اس سے رہ جانے والی روایات، اور وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں یا ذکر کی جائیں جو اس مصنف کی شرط پر ہوں، یعنی امام بخاری نے اپنے آپ پر جن شرائط کو لازم کیا ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں، اب چونکہ انہوں نے جب روایات کو انتخاب کیا ہے تو انہوں نے باقاعدہ روایات کو لانے میں ایک شرائط اپنے آپ پر لازم کی ہیں کہ جو حدیث میری ان شرائط پر پوری اترے گی، میں اپنی صحیح میں صرف اسی روایت کو جگہ دوں گا۔ اسی طرح امام مسلم بھی کہتے ہیں کہ انما وضعته ها هنا ما اجمع علیہ، میں اپنی اس صحیح میں اسی روایت کو جگہ دوں گا کہ جس پر اجماع ہو، اور وہ چار محدثین کا اتفاق ہے اس پہ۔ تو یہ امام بخاری اور امام مسلم کی اپنی شرائط ہیں۔ تو بات کا اگر کوئی محدث وہ اپنی کتاب میں ان روایات کو وہ لائے کہ جو ان مصنفین سے روایات وہ رہ گئی ہیں، ان سے چھوٹ گئی ہیں، تو انہی روایات اور احادیث کو وہ اپنی کتاب میں جمع کرتا ہے کہ جو ان مصنفین کی اگر ایک کتاب پر استدراک کر رہا ہے تو پھر ایک مصنف کی شرائط ہوں گی، لیکن چونکہ حاکم نے دو محدثین پر استدراک کیا ہے، یعنی ان کی کتابوں پر،
تو اسی لیے حاکم وہ روایات اپنی مستدرک میں لائے ہیں کہ جو ان دونوں مصنفین کی شرائط کے مطابق ہوں. اسی لیے حاکم کے بارے میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو حدیث دونوں کی شرائط کے اوپر پورا اترتی ہوں تو حاکم اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے دونوں شیخین اور دونوں محدثین کی شرائط پر، بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے. جو حدیث صرف بخاری کی شرائط پر پورا اترتی ہو تو حاکم اس پر حکم لگاتا ہے صحیح علی شرط البخاری. جو حدیث مسلم کی شرط پر پورا اترتی ہو صحیح علی شرط مسلم. اور اس کے علاوہ جو دیگر احادیث ہیں تو ان کے بارے میں بھی حاکم کا طریقہ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں. تو جو اس مصنف کی شرائط پر ہوں تو مستدرک کی تعریف یعنی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی مصنف کی چھوٹی ہوئی روایات، رہ جانے والی روایات اور وہ احادیث ذکر کی جائیں جو اس مصنف کی شرط پر ہوں، یعنی انہی شرائط اور خصوصیات کا لحاظ کیا جائے جو اصل کتاب میں ملحوظ تھیں. اصل کتاب یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. ٹھیک ہے. وجمع ذلك فی کتاب سماہ المستدرک، اور جمع کی ہیں ذالک ان صحیح احادیث کو حاکم نے فی کتاب اپنی کتاب میں سماہ اور نام رکھا ہے اس کا المستدرک. جی اودعہ ما لیس فی الصحیحین، اودعہ رکھا ہے یا آسان الفاظ میں لائے ہیں حاکم ان صحیح احادیث کو، اودعہ یا رکھا ہے حاکم نے اپنی اس کتاب میں، اس مستدرک میں، ہو ضمیر مستدرک کی طرف، کتاب کی طرف راجع ہے، ماں ان روایات کو حاکم نے رکھا ہے اور لائے ہیں لیس فی الصحیحین کہ وہ نہیں ہیں صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ روایات وہ نہیں ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ روایات وہ نہیں ہیں. آواز کا ایشو ہے؟ جی اودعہ ما لیس فی الصحیحین، لائے ہیں یہ حاکم ان صحیح احادیث کو اس کتاب میں، اودعا لائے ہیں یہ حاکم ہو اپنی اس کتاب میں ما ان روایات کو، لیس فی الصحیحین کہ جو صحیحین میں نہیں تھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ روایات وہ نہیں تھیں. مما یعنی ان احادیث کو رآہ علی شرط الشیخین، جنہیں پایا ہے، دیکھا ہے حاکم نے، جنہیں پایا ہے حاکم نے اعلی شرط شیخین، شیخین کی شرط پر، جنہیں حاکم نے شیخین کی شرط پر پایا ہے. ٹھیک ہے. یعنی حاکم کے مطابق یہ صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پر پورا اترتی ہے تو حاکم ہر اس حدیث کو اپنی مستدرک میں بلائے ہیں. مما رآہ اعلی شرط شیخین، جسے پایا ہے حاکم نے شیخین کی شرط پر، قد اخرجا عن رواته فی کتابیہما، جس کو تحقیق اخرجا روایت کیا ہے ان دونوں محدثین نے، بخاری اور مسلم نے، عن رواته، یہاں پہ رواته سے مراد، ہا ضمیر سے مراد مستدرک ہے. قد اخرجا عن رواته کہ تحقیق ان صحیح بخاری اور یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایات وہ لائے ہیں عن رواته مستدرک کے روات سے، فی کتابیہما اپنی دونوں کتابوں میں. کیا مطلب؟ یعنی حاکم نے
جی انہی روایات کو اپنی مستدرک میں جگہ دی ہے کہ جن راویوں سے بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں، جو راوی مستدرک میں تھے، تو امام بخاری اور امام مسلم نے شرط شیخین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہی راویوں سے روایات کو لانا کہ جن راویوں سے بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں روایات ذکر کی ہے، تو ان راویوں کی روایت سے، ان راویوں کی سندوں سے روایات لانا اپنی کتاب میں، تو اس کا مطلب ہے اعلی شرط فلان، اعلی شرط شیخین، کیونکہ یہاں پہ ہم شیخین کا ذکر کر رہے ہیں، بخاری اور مسلم کا، تو اسی لیے، ورنہ بخاری اور مسلم کے علاوہ اگر کسی محدث نے کسی اور کتاب پر استدراک کیا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے اعلی شرط فلان، یہ فلاں کی شرط پر ہے۔ قد اخرج عن رواته فی کتابیہما، یعنی لائے ہیں، اخرجا تخریج کی ہے، لائے ہیں یہ بخاری اور مسلم، عن رواته مستدرک کے روات سے، فی کتابیہما اپنی کتابوں میں روایات کو لائے ہیں۔ تو بعض احادیث تو وہ ہیں کہ جو دونوں کی شرائط پر برابر ہیں، اور بعض وہ ہیں او علی شرط البخاری وحدہ، بعض وہ ہیں یا صرف اکیلے بخاری کی شرط پر ہیں، یعنی یا ان احادیث کو حاکم لائے ہیں کہ جو اکیلے بخاری کی شرط پر ہیں، او علی شرط مسلم وحدہ، یا حاکم ان احادیث کو لائے ہیں، یا ان احادیث کو حاکم نے پایا ہے علی شرط مسلم وحدہ، یعنی امام مسلم کی شرط پر، مطلب جو روات اور جو راوی بخاری کے تھے، تو اگر وہ صرف بخاری کے راوی تھے تو امام حاکم نے اس پر حکم لگا لیا کہ یہ صحیح اعلی شرط البخاری، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی راوی جو ہے وہ صحیح مسلم میں نہیں تھا تو امام بخاری نے وہاں پہ صرف صحیح بخاری کی شرط لگائی ہے، جو راوی صحیح مسلم کے تھے تو وہاں پہ حاکم نے حکم لگا لیا کہ یہ صحیح اعلی شرط مسلم، صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اگرچہ اس میں بھی قول ہے جو میں آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے اس عبارت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وما ادى اجتهاده الى تصحیحه، حاکم صرف اسی طرح کی روایات کو لائے ہیں، صرف 3 قسم کی روایات کو نہیں، بعض روایات وہ اعلی شرط شیخین ہیں، صحیح ہیں اعلی شرط شیخین، بعض صحیح اعلی شرط البخاری، بعض صحیح اعلی شرط مسلم، چوتھی قسم کی روایات حاکم لائے ہیں، وما، اور وہ روایات حاکم لائے ہیں اپنی مستدرک میں، ادى اجتهاده الى تصحیحه، جس کی ادى اجتهاده کہ فیصلہ کیا ہے حاکم کی اجتہاد نے، الى تصحیحه اس کی تصحیح کا، کیا مطلب؟ اور وہ روایات حاکم اپنی مستدرک میں لائے ہیں کہ جس کے صحیح ہونے کا فیصلہ حاکم کی اجتہاد نے کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایسی روایات بھی حاکم لائے ہیں کہ جو حاکم کی اپنی ثوابدید کے مطابق اور اپنے اجتہاد کے مطابق وہ صحیح تھیں، ٹھیک ہے، یعنی ان روایات کو بھی وہ لائے ہیں کہ جو شیخین یا بخاری یا مسلم کی شرط پر نہیں، بلکہ حاکم کے اپنے علم کے مطابق وہ روایات وہ صحیح تھیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ وہ حدیث کہ جس کی صحت کا حاکم نے خود اجتہاد اور فیصلہ کیا ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ وہ حدیث ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں محدثین بخاری اور مسلم میں سے کسی کی شرط پر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اب حاکم نے جو ان روایات پر یہ صحت کا حکم لگایا ہے، تو حاکم کی ان احادیث پر صحت کا حکم لگانا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس سلسلے میں حافظ ابن الصلاح کہتے ہیں کہ حاکم اس سلسلے میں واسع الخطوی، لمبے لمبے قدم لینے والے واقع ہوئے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ابن الصلاح نے
حاکم پر متساہل ہونے کا حکم لگایا ہے کہ احادیث پر صحت کا حکم لگانے میں حاکم نہایت یعنی متساہل ہے. نہایت یعنی صحت کا حکم لگانے میں یعنی وہ اس اعلی پائے اور اعلی معیار کے نہیں ہیں کہ ان کی ہر حدیث پر صحت لگانے کا جو حکم ہے اس پر اعتماد کیا جائے. متساہل ہیں اس سلسلے میں، وہ کمزور واقع ہوئے ہیں. یعنی بہت ساری موضوعی روایات کو، بہت ساری ضعیف روایات کو، منکر روایات کو حاکم نے صحیح کہا ہے، حالانکہ وہ بات وہ صحیح نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حاکم کی تمام روایات کو خدا نخواستہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اعتدال جو ہے وہ ہر بات میں وہ ضروری ہے. وہ ہوا واسع الخطوی، خط خطوی یہاں پہ مراد قدم، جس طرح خطوات آتا ہے قرآن میں قدم کو ہی کہتے ہیں. وہ ہوا واسع الخطوی، اور یہ حاکم ہوا، یہ حاکم واسع الخطوی، لمبے لمبے قدم اٹھانے والے، واسع وسیع، لمبے لمبے قدم جو ہے وہ اٹھانے والے ہیں. مطلب یہ کہ اتنے اپنے قد سے زیادہ لمبے قدم اٹھانا نہیں چاہیے تھا. وہ واسع الخطوی، اور یہ حاکم لمبے لمبے قدم اٹھانے والے ہیں، فی شرط صحیح صحت فی شرط صحیح، صحیح کی شرط لگانے میں. یعنی مطلب یہ کہ وہ صحیح نہیں ہوتی، حاکم تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اعلی شرط صح، اس میں صحیح کی شرائط موجود ہیں، لیکن حاکم اس حوالے سے یا صحیح حدیث پر حکم لگانے میں حاکم حکم لگاتے ہیں، لیکن وہ شرائط، وہ صحیح احادیث، صحیح حدیث یعنی وہ حدیث ان شرائط پر پورا نہیں اترتی. متساہل فی القضاء بھی، اور متساہل ہیں یعنی سستی سے کام لیتے ہیں، فی القضاء بھی، اس صحیح حدیث کا فیصلہ کرنے میں، اس پر صحت کا حکم لگانے میں حاکم متساہل ہیں. جو محدثین اس باب میں سخت ہوتے ہیں کہ وہ معمولی سی کوتاہی اور معمولی سا بھی اگر حدیث میں کسی کوئی کمزوری آ جائے، حالانکہ وہ کمزوری وہ دور کی جا سکتی ہے، تو اگر وہ تمام روایات پر ضعیف اور موضوع لگانے کا حکم لگاتے ہیں تو وہ متشددین کہلاتے ہیں. اور جو محدثین وہ موضوع اور منکر روایات کو بھی صحیح کہتے ہیں تو عموماً محدثین ان کے بارے میں متساہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس باب میں یہ نہایت یعنی کمزوری دکھانے والے جو ہیں وہ واقع ہوئے ہیں. یعنی تھوڑی سی بات پر بھی، یعنی اگر کہیں پہ ایک روایت موضوع بھی ہو تو اسے بھی صحیح کہہ دیتے ہیں. فل اولا، تو بہتر بات یہ ہے، اولا راجح بات یہ ہے کہ ان نتوسط فی امرہ، کہ ہم حاکم کے معاملے میں درمیانہ روی، توسط درمیانہ روی اور اعتدال سے کام لیں. اور یہ ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں چاہیے یہ کہ انسان اعتدال سے کام لے، خصوصاً علم حدیث کے حوالے سے. جب ہم روایات کو پرکھتے ہیں اور جرح و تعدیل کے پیمانے پر ہم روایات کو پرکھتے ہیں تو اس سلسلے میں تو نہایت احتیاط ضروری ہے، نہایت محتاط. کیونکہ روایات کو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہر کوئی اس نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ یہ روایت یہ میرے نظریے کے مطابق ہے تو میں نے ہر حال میں اسے صحیح ثابت کرنا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ تو میرے نظریے کے مخالف ہے، یہ تو فلاں گروہ کے لیے دلیل بنتی ہے. تو پھر ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور اس روایت کو ہم ضعیف، منکر اور موضوع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علم حدیث میں سیکھ لوں گا، کبھی اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی. یہ علم ہے ایسے لوگوں کا کہ جو اعتدال سے کام لیتے ہوں، کہ جو درمیانہ روی سے کام لیتے ہوں. فَالْأَوْلَى أَن نَتَوَسَّطَ فِي أَمْرِهِ. اب مثلا حاکم کے بارے میں ذہبی کا یہ قول، حاکم رافضی نہیں ہے، اللہ انصاف چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور یہی انصاف کی بات ہے کہ حاکم ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور اس کے بارے میں رافضی اور شیعہ اور خبیث اور یہ حکم لگانا تو یہ ان کے بارے میں یعنی افراد سے کام لینا ہے. فَالْأَوْلَى أَن نَتَوَسَّطَ فِي أَمْرِهِ، تو
بہتر اور راجح بات یہ ہے کہ ہم حاکم کے معاملے میں توسط اور درمیانہ روی سے کام لیں. فنقول تو ہم کہتے ہیں ما حکم بصحتہ، ہر وہ حدیث کہ جس کی صحت پر حاکم نے حکم لگایا ہے. حاکم نے حکم لگایا ہے. حاکم کو حاکم اصل میں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں قاضی تھے، اور قاضی کو اس دور میں حاکم کہا جاتا تھا. ما حکما، ہر وہ حدیث کے حاکم نے اس کی صحت پر حکم لگایا ہے، یعنی حاکم نے تو لکھ دیا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین، صحیح علی شرط البخاری، صحیح علی شرط مسلم، یا اسی طرح اپنا جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے کہ میرے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. وَلَمْ نَجِدْ سَالِكَ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، حاکم نے تو صحت کا حکم لگا لیا لیکن ہم نے نہیں پایا ذالکا، یہ حکم، یہ صحت والا یہ حکم، فی ہی اس حدیث کے بارے میں، جس حدیث کے بارے میں حاکم نے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، یہی صحیح والا حکم، صحت والا حکم، یہ ہم نے نہیں پایا. کن میں؟ لغیرہ من الائمہ، دیگر ائمہ محدثین سے. وہی صحت کا حکم وہ ہم نے دیگر ائمہ محدثین کا اس حدیث پر نہیں پایا، یعنی انہوں نے اسے صحیح نہیں کہا. تو ہم کہتے ہیں دیکھ لیا جائے، ان لم یکن من قبیل الصحیح، جی اگر نہ ہو وہ حدیث صحیح کے قبیل سے، یعنی چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ حاکم نے صحیح کا حکم لگایا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، صحیح کے معیار پر یہ حدیث پورا نہیں اترتی، لیکن فہو من قبیل الحسن، زیادہ سے زیادہ اسے حسن کا درجہ تو دے دو. کون سا حسن؟ یحتج به، جس سے استدلال کیا جا سکے، ویعمل به، اور عمل کیا جا سکے اس پر. یعنی مطلب یہ کہ اعتدال اور درمیانہ روی سے کام لو. ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے، حاکم اس میں یعنی خطا میں واقع ہوا ہے، لیکن کم از کم سند کو دیکھ لیا جائے تو کم از کم حسن کا حکم تو لگا لیا جائے. ہاں الا ان تظہر فیہ علت، ہاں اگر اس حدیث میں پائی جائے، ظاہر ہو جائے اس حدیث میں علت، ایسی علت، یہ جو ہم روایت میں حکم لگاتے ہیں کہ ولا یکون معللا، وہ حدیث معلل نہ ہو، معلول نہ ہو، تو یہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ہو جائے اس حدیث میں ایسی علت توجب ضعفہ، کہ وہ وجہ بنتی ہو اس حدیث کے ضعیف ہونے کی، تو پھر تو بہر صورت اس پر ضعیف کا حکم لگایا جائے گا، اور پھر ہم اس پر، یعنی یہاں پہ ابن الصلاح نے بھی یہ وضاحت کر دی، ایسا نہیں کہ حاکم کی ہر صحیح حدیث جو انہوں نے صحیح کا حکم لگایا ہے، ہم نے کسی اور محدث کا حکم نہیں پایا اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلیں یہ حسن کے باب سے ہے. نہیں نہیں، بلکہ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں اگر کوئی اور علت ہو کہ جو اس کے ضعیف ہونے کا سبب بنتی ہو، تو پھر تو ہم اس حدیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگائیں گے. ٹھیک ہے. وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ، آیا حدیث پر حکم لگانے میں، صحیح اور حکم لگانے میں صرف حاکم جو ہے یہ متساہل ہیں، یا ان کی طرح کوئی اور محدث بھی ایسا ہے؟ تو یہاں پہ ابن حبان البستی کا نام بھی ابن الصلاح نے لیا ہے. وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ، وَيُقَارِبُهُ، اور قریب قریب اس حاکم کے، فی حُكْمِهِ، حدیث پر حکم لگانے میں، صحیح حدیث پر حکم لگانے میں، احادیث پر صحت کا حکم لگانے میں قریب قریب اس حاکم کے کون ہے؟ صحیح ابی حاتم ابن حبان البستی، جو صحیح ابن حبان کے ساتھ مشہور ہے. ان کی کتاب ہے ابن حبان البستی، جو ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں. 354 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے محدث ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں جو آگے جا کر اس علم میں ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے تو آگے ثقات ابن حبان کی، اسی طرح ان کی جو کتاب المجروحین ہے، بہترین کتاب ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان،
وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ صحیح ابی حاتم ابن حبان البستی، بست کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور قریب قریب اس حاکم کے فی حکمہ حدیث پر حکم لگانے میں، صحیح کا حکم لگانے میں، صحیح ابی حاتم ابن حبان البستی، جو ابن حبان البستی کی صحیح ہے، صحیح ابن حبان جسے کہا جاتا ہے، تو یعنی وہ بھی متساہل واقع ہوئے ہیں، اور ایسی بیشتر روایات پر انہوں نے بھی صحیح کا حکم لگایا ہے کہ جس میں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن باوجود اس کے رحمہم اللہ اجمعین، اللہ ان سارے محدثین پر رحم کرے، کیونکہ ہم ان محدثین کے قدموں کے خاک تک بھی نہیں پہنچتے، یعنی آج یہ مثلا ابن الصلاح جو کہہ رہے ہیں، ان محدثین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ معمولی لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ حاکم اگر ان کے بارے میں محدثین متساہل اور واسع الخطوہ جیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ ابن حبان کے بارے میں اگر وہ متساہل واقع ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بہت بڑے لوگ تھے۔ یاد رکھیں حافظ، یہ حاکم کے حوالے سے اس ٹاپک کو آج ختم کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ حاکم نے مستدرک میں انہوں نے 4 طرح کی روایات، 4 طرح کی احادیث نقل کی ہیں۔ ایک قسم کی روایات تو وہ ہیں کہ جہاں پہ ابن الصلاح نے کہا صحیح علی شرط الشیخین، صحیح علی شرط البخاری، صحیح علی شرط مسلم، یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ ایک قسم کی احادیث ہیں۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں، دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں کہ جو حاکم کی اجتہاد کے مطابق صحیح تھیں، جو یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، اور حاکم نے اس پر حکم لگایا ہے صحیح یا صحیح الاسناد۔ اس کی طرف مصنف نے وما ادى اجتہادہ الی تصحیحہ، اس عبارت میں اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ بعض روایات وہ ہیں جو حاکم کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہیں، تو چنانچہ انہوں نے ان روایات پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اور چوتھی قسم کی روایات وہ ہیں کہ جن پر حاکم نے بھی سکوت کیا ہے اور ان پر کوئی حکم نہیں لگایا۔ تو جب آپ مستدرک میں احادیث کو پڑھیں گے تو آپ یہ 4 طرح کے طریقے جو ہیں روایات پر پائیں گے۔ پہلی قسم یا تو صحیح علی شرط الشیخین، اس میں بھی ایک بات جو ہے وہ میں کرتا ہوں، ایک ضروری بات ہے، صحیح علی شرط الشیخین، صحیح علی شرط البخاری، صحیح علی شرط مسلم۔ ایک طرح کی، یعنی بظاہر لوگوں کو صرف یہی المستدرک علی الصحیحین سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حاکم نے صرف انہی روایات کو ذکر کیا ہے کہ جو شرط بخاری اور شرط مسلم اور شرط شیخین، حالانکہ اس کے علاوہ دیگر احادیث بھی ہیں۔ دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جو حاکم کے اجتہاد کے مطابق وہ صحیح ہیں، اگرچہ ان دونوں محدثین میں سے وہ کسی کی شرط پر بھی نہ ہوں، لیکن حاکم نے ان پر صحیح ہوں کیونکہ حاکم کے علم کے مطابق وہ صحیح تھی۔ تو یہاں پہ ابن الصلاح نے ان 2 قسم کی روایات کا ذکر کیا ہے، جبکہ 2 اور قسم کی روایات وہ ہم نے اضافہ ذکر کر دی کہ تیسری قسم کی روایات وہ ہیں کہ جن پر حاکم نے بھی ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جو بغیر حکم کے ہیں اور حاکم نے بھی اس سے سکوت ہی اختیار کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شرط الشیخین اور شرط البخاری یا شرط مسلم، ان سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حاکم صرف انہی راویوں کی روایات لائے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا، اصل میں یہ عام لوگوں کا مستدرک کے بارے میں یہ عام تصور ہے کہ حاکم نے صرف انہی راویوں کی روایات مستدرک میں ذکر کی ہیں کہ جو راوی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تھے، حالانکہ
یاد رکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی بھی ہیں، لیکن مستدرک میں ہم ایسی بہت ساری احادیث کو پاتے ہیں کہ جو سرے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سرے سے وہ راوی ہے ہی نہیں. تو پھر یہ اعلی شرط شیخین، اعلی شرط البخاری اور اعلی شرط مسلم، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ان لوگوں نے حاکم کی مستدرک کا مقدمہ نہیں پڑھا. حاکم احادیث کو لانے سے پہلے خود مستدرک میں جب مستدرک کا مقدمہ وہ باندھتے ہیں تو وہ ایک عبارت ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب میں کن راویوں کی روایات لاؤں گا. تو حاکم کہتے ہیں وَأَنَا أَسْتَعِينُ اللَّهَ تعالی. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ مستدرک کے بارے میں لوگوں کا یہی تصور ہے کہ صرف وہی راوی کہ جو بخاری اور مسلم کے، یعنی ان سے علاوہ کوئی راوی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حاکم کہتے ہیں وَأَنَا أَسْتَعِينُ اللَّهَ تعالی عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ، اور میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ ایسی احادیث کو لانے کے ساتھ رواتها ثقات، کہ جن کے راوی ثقہ ہوں گے، قد احتج بمثلها الشیخان او احدهما، کہ ان راویوں کی طرح کے راویوں سے یا تو بخاری اور مسلم دونوں نے استدلال کیا ہے اور یا صرف ان میں سے ایک نے کیا ہے. بمثلہا، لوگوں نے بمثلہا اس قید کو اہمیت نہیں دی. یعنی مطلب یہ کہ مستدرک میں بخاری اور مسلم کے راویوں کی روایات بھی لاؤں گا، لیکن ان راویوں کے طرح کی، ان راویوں کی صفات کے حامل راویوں کی، یعنی لازمی نہیں کہ صرف وہی راوی ہو، بلکہ انہی طرح کی صفات والے دیگر راوی، اگرچہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہ ہو، میں ان راویوں کی روایات بھی مستدرک میں لاؤں گا. اور اگر بعض اوقات میں کسی روایت کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ صحیح علی شرط البخاری وحدہ، اور آپ اس میں سے بعض راوی جو ہے وہ پالیں کہ وہ صحیح بخاری میں نہ ہو، تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ حاکم نے مقدمے اور مستدرک کے آغاز میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ میں اسی راوی سے روایت لاؤں کہ جو صحیح بخاری میں ہے، بلکہ اس طرح کا راوی جو میرے نزدیک اس طرح کا راوی ہوگا، اور وہی صفات جو بخاری کے راویوں کی ہیں میرے نزدیک اس راوی میں بھی وہ صفات موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے. تو یہ بھی مستدرک کے حوالے سے یہ ایک بات یہ یاد رکھیں. اور یہ بات اصل میں حافظ عراقی نے کی ہے ابن الصلاح کی شرح میں، جس کا نام التقید والایضاح ہے، اور آغاز کے لیکچر میں ہم نے حافظ عراقی کی التقید والایضاح کا تذکرہ کیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ حافظ عراقی نے التقید والایضاح کو پھر الفیہ کے اشعار میں بھی پھر انہوں نے اسے منتقل کیا ہے. اور یہ وہی الفیہ ہے کہ جسے آگے جا کر حافظ سخاوی نے فتح المغیث کے نام سے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. تو حافظ عراقی نے یہ وضاحت یہ کی ہے کہ جن لوگوں نے حاکم کے مستدرک میں صرف انہی راویوں کو دیکھا ہے کہ یہ راوی تو یہ بخاری میں تو نہیں ہے، یہ تو مسلم میں نہیں ہے، تو حافظ عراقی نے یہی کہا ہے کہ اصل میں حاکم نے تو شروع میں یہ واضح کر دیا کہ میں صحیحین کے راویوں کی طرح کے راویوں سے میں روایات لاؤں گا. لازمی نہیں کہ ہر راوی جو ہے وہ اس کا ہو، بلکہ ان کی طرح کے راوی بھی میں مستدرک میں وہ ذکر کروں گا. نصب الرایہ بہترین کتاب ہے حافظ زیلعی کی، 762 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو زیلعی نے نصب الرایہ میں حاکم، یہاں پہ یہ اصل میں واسع الخط متساہل، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو زیلعی نے حاکم کے متساہل اور تساہل کی وجوہات ذکر کی ہیں. تو تقریباً انہوں نے کئی وجوہات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، اور اس کی ایک وجہ اگر آپ دیکھ لیں کہ حاکم سے ان روایات پر یہ جو غلطیاں ہیں اور تساہل جو ہے یہ کیوں واقع ہوا ہے. اگر آپ اپنی اس کتاب میں یہ حاشیہ نمبر صفحہ نمبر 38 پر اگر حاشیہ نمبر 5 دیکھیں، آخر میں 38 پہ بھی ہے اور 39 پہ بھی ہے. قال السیوطی
قال النووی فی شرح المہذب، نووی نے شرح المہذب میں کہا ہے، اتفق الحفاظ على ان تلمیذہ البیہقی اشد تحریا منہ، بیہقی جو ہیں وہ روایات کے سلسلے میں حاکم سے زیادہ محتاط ہیں، یعنی وہ روایات پر جو حکم لگاتے ہیں تو وہ یعنی اتنے بے احتیاطی سے کام، یعنی وہ متساہل نہیں ہے۔ وقد لخص الذهبی مستدرکہ، ذہبی نے مستدرک پر تلخیص لکھی ہے، اسی لیے یہ جو ہم نے عبارت میں کہا کہ حاکم نے جس روایت کی صحت کا حکم لگایا ہو اور ان میں ہم کسی ائمہ محدثین کی رائے کو کہ انہوں نے اس پر صحت کا حکم نہیں لگایا، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ مستدرک کا مطالعہ کریں تو ساتھ میں امام ذہبی نے جو احکام لگائے ہیں تو تلخیص المستدرک کے ساتھ جو ہے وہ مستدرک کا مطالعہ کیا جائے، مستدرک کا مطالعہ کیا جائے۔ اسی لیے ہم جب درس قرآن میں جب ہم فتلقى آدم من ربی کلمات یہ آیات پڑھتے ہیں تو اسی آیت میں ہم باقاعدہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولولا محمد ما خلقتک، تو اس حدیث کو جب ہم مستدرک حاکم کی روایت سے ہم بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں مستدرک کی روایات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ، اور عموماً مستدرک جو ہے یہ تلخیص کے ساتھ، ذہبی کی تلخیص کے ساتھ اکٹھی چھپتی ہے، تو اسی لیے صرف حاکم کے حکم پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ نیچے ذہبی جو احادیث میں حکم لگانے پر زیادہ محتاط ہیں تو ان کی تلخیص المستدرک کا مطالعہ وہ بھی نہایت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ وقد لخص الذهبی مستدرکہ، اور ذہبی نے تلخیص المستدرک لکھی ہے، وتعقب كثيرا منه بالضعف والنکارۃ، اور انہوں نے حاکم پر بہت ساری روایات میں تعقب کیا ہے، یعنی انہوں نے ان کا پیچھا کیا ہے اور کہا ہے کہ حاکم نے یہاں پہ صحیح کا حکم لگایا حالانکہ یہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے۔ جس طرح اس روایت کے بارے میں ذہبی نے حاکم پر یہ حکم لگایا کہ حاکم نے تو حضرت عمر کی روایت کو صحیح کہا ہے لیکن یہ روایت موضوعی ہے اور منکڑت ہے، ٹھیک ہے۔ وجمع جزءا، اور ذہبی نے باقاعدہ ایک مستقل کتاب جو ہے، چھوٹی کتاب وہ لکھی ہے، فیہ الاحادیث التی فیہ، کہ ان میں وہ روایات ہیں وہی موضوعات، اور وہ موضوعی روایات ہیں، اور وہ تقریباً 100 کے قریب روایات مستدرک میں ایسی ہیں کہ جن پر موضوعی ہونے کا حکم جو ہے وہ لگایا ہے۔ ابو سعید المالینی کہتے ہیں میں نے مستدرک کا مطالعہ کیا جو حاکم نے شروع سے لے کر آخر تک لکھا ہے، یعنی انہوں نے تو یہ بات کہہ دی فلم عرفی حدیثنا، اور میں نے تو اس میں صحیح، یعنی انہوں نے زیادہ جو ہے وہ تشدد کیا ہے کہ کوئی حدیث پہ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ نہیں پایا۔ ذہبی کہتے ہیں وہذا اسراف، یہ زیادتی ہے، وہ غلو ہے، من المالینی، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ذہبی کہتے ہیں وَإِلَّا، بات یہ ہے ففیہ جملۃ وافرۃ علی شرطہما، اس میں وافر مقدار میں ایسی احادیث ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کی شرط پر ہیں، وجملۃ کثیرۃ علی شرط احدہما، اور ایک کثیر تعداد جو ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر ہے۔ لعل مجموع ذلك نحو نصف الکتاب، اور تقریباً یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر یا ان دونوں میں سے ایک کی شرط پر حاکم میں مثلاً اگر روایات جو ہیں وہ مثلاً اگر 1000 ہوں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے 500 روایات، وہ تو تعداد دیکھنی پڑے گی کہ حاکم کی روایات کی تعداد کتنی ہے مستدرک میں، تو مثلاً یہ نصف کتاب بنتی ہے کہ جو صحیح بخاری ہے ان میں سے ایک کی شرط پر وہ برابر ہیں۔ ہاں البتہ اس میں سے 1/4 روایات جو ہیں وہ ہیں کہ جس کی سند صحیح ہے، جس پر حاکم نے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، اور بعض روایات اس میں سے وہ ہیں کہ جس میں علت ہے، اور 1/4 روایات اس میں سے ایسی ہیں کہ جو منکر ہیں اور واہیات ہیں، لا تصح، اور وہ صحیح نہیں ہیں۔
اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ موضوعات، جیسے 100 کے قریب موضوعات ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، حاکم سے یہ بعض سستیاں کیوں ہوئی ہیں؟ لِأَنَّهُ وَإِنَّمَا وَقَعَ لِلْحَاكِمِ التَّسَاهُلُ، حاکم سے یہ تساہل اس لیے واقع ہوا ہے لِأَنَّهُ سَوَّدَ الْكِتاب، اس نے کتاب کا مسودہ، اور ایسے ہوتا ہے کتاب کو ایک بندہ پہلے رف لکھ لیتا ہے، سود الکتاب، پہلے اس نے کتاب کا مسودہ وہ لکھ لیا، لِيُنَقِّحَهُ، تاکہ بعد میں پھر ان روایات کی تنقیح کرے، یعنی ان روایات میں پھر وہ چھان بین کرے اور ان روایات پر صحیح طور سے وہ حکم لگائے۔ لیکن فَأَعْجَلَتْهُ الْمَنِيَّةُ، منیہ موت کو کہتے ہیں، لیکن موت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنی کتاب کی تنقیح جو ہے وہ دوبارہ سے وہ نہ کر سکے، زندگی نے وفا نہ کی اور تنقیح کا وہ موقع وہ نہیں ملا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حاکم نے اپنی مستدرک میں جو، اگر ہم اسے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، جو 2/3 حصہ ہے پہلا، شروع کا جو 2/3 حصہ، یعنی 60 یا 65% جو روایات ہیں، تو ان میں ضعیف حدیثوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ہمیں یہ جو موضوعات اور یہ منکر اور یہ واہیات روایات ملتی ہیں، تو یہ ہمیں آخری کے 1/3 میں ملتی ہیں۔ تو یہ یعنی حاکم کے حوالے سے، یعنی ان میں بھی ان کی وہ خطا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے، ایک انسان ایک چیز جو ہے وہ مسودے کے طور پر وہ لکھ لیتا ہے، لیکن اس کی تمییز، اس کی وہ صفائی، اسے نیٹ لکھنا اور اسے اس کی باقاعدہ تنقیح کرنا اور اس سے ان کمزوریوں کو دور کرنا، کبھی کبھی موت جو ہے وہ انسان پر پہل کر لیتی ہے اور انسان وہ اپنے مقصد میں وہ پورا وہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ابن حبان کی صحیح کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پہ ہم کر لیں گے کہ ان کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ آگے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔